یہ بات سمجھ لے تو اب اگلی بات سمجھیں کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اپنا ایک منزل متعین کرنی ہے اوپر کے بتائے ہوئے چارٹ کے ذریعے سے۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان گزارنے کے لیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے منصوبہ؟ اوپر چارٹ میں نے دیا ہوا ہے، اس کے حساب سے کیسے منصوبہ بنائیں گے۔ بطور مثال ہم نے کچن کا سامان لے کے آنا ہے۔ تو کچن کا سامان کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ شعبان 29 ہوں گے انشاءاللہ، تو 27 شعبان یعنی اتوار تک میرے گھر کا سامان آ جانا چاہیے۔ رمضان میں جو ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ میرے پاس آ جانی چاہیے کہ مجھے رمضان میں ان چیزوں کے لیے بازار نہ جانا پڑے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے روزانہ کے روزانہ نئی لانی ہوتی ہیں، جیسے کہ دہی لے کے آنی ہے، جیسے کہ دودھ لے کے آنا ہے، جیسے یہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں لانی ہے اس کا ایک ترتیب بنا لیں کہ وہ میں گھر پہ لگوا لوں گا، یا میں روزانہ جایا کروں گا، یا روزانہ جاؤں گا تو کس وقت جاؤں گا۔ اگر کوئی روٹی باہر سے لے کے آتا ہے تو وہ کیا لانے کی ترتیب ہوگی۔ تو یہ اپنی ترتیب پہلے سے متعین کرے، تو یہ تیاری اس طریقے سے ہوگی ان چیزوں کی۔ 2 دن پہلے ہم روزہ رکھنے کے لیے بالکل ذہنی طور پر، عملی طور پر تیار ہوں گے۔ جیسے 29 شعبان آتی ہے تو 29 شعبان منگل کو آئے گی یا پیر کو آئے گی، انشاءاللہ میں گروپ میں بتا دوں گا۔ تو اس دن ہم نے آرام کر کے رہنا ہے، دن میں ہم نے آرام کرنا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تاکہ ہم تراویح میں اچھے سے جاگ سکیں اور تراویح کی ہم لوگ تیاری کر سکیں۔ 2 دن پہلے ہم نے اپنا چارٹ تیار کیا ہوا ہو کہ میں نے کون کون سے اعمال کرنے اور کب کب کرنے ہیں۔ رات کو میں نے کس وقت سونا ہے اور صبح سحری میں نے کس وقت اٹھنا ہے، تہجد میں نے کس وقت پڑھنی ہے اور کس وقت میں نے اٹھنا ہے۔ اس کے لیے مجھے الارم کلاک لگانا پڑے گا، اس کے لیے مجھے محلے میں ساتھی کو بتانا پڑے گا، ایک دوست کو کہنا پڑے گا کہ اس وقت فون کر کے آپ مجھے جگا دیا کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اپنی ایک ترتیب بنائیں جاگنے کی، اپنی ایک ترتیب بنائیں سونے کی۔ تیاری ہم نے یہ کرنی ہے، تیاری میں مزید چیزیں کہ ہم نے کھانے پینے میں کیا حساب رکھنا ہے وہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں۔ تہجد میں نے پڑھنی ہے تو رمضان سے 2 راتیں پہلے جاگنے کی کوشش کریں کہ 2 راتیں پہلے میں نے جاگ کے تہجد ادا کرنی ہے، اس کی اپنی ترتیب بنائیں، تاکہ رمضان کے اندر پہلے دن سے میں تہجد شروع کروں گا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ 2 دن پہلے آپ اپنے تہجد کی ترتیب بنانا شروع کر دیں۔ کتنے گھنٹے سونا ہے کم از کم دیکھیں اپنا، اگر آپ آرام اپنا کم کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے آرام اپنا پورا کرنا ہے، جو کہ 6 گھنٹے کی نیند 24 گھنٹے کے اندر ضروری ہے۔ وہ آپ نے آرام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، آپ کو دفتر بھی جانا ہے، خواتین کو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، صفائی کرنی ہوتی ہے، کسی کے گھر ماسی آتی ہے تو اس کو ماسی کے ذریعے سے صفائی کروانی ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان سب کو پہلے سے ایک ترتیب دے کے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پھر رمضان میں نے کرنا کیا کیا ہے وہ میں اگلے کلپ میں بتاتا ہوں کہ رمضان میں ہماری سادہ سی 10-12 چیزیں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تلاوت کرنی ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہیں، نوکری پہ جانا ہے، خواتین کو گھر کے کام کاج کرنے، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، آرام بھی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، بچوں کو وقت بھی دینا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ 10 چیزیں آپ نے اپنے پاس مرتب کرنی ہیں۔ میں نے روزہ رکھنا ہے، سمپل سی بات ہے، سب اس کو رکھتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اب اگر میں رات جاگوں گا تو ظاہر بات ہے میں اشراق تو پڑھ لوں گا، لیکن اوابین میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی ایک ترتیب رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے اوابین میں اسکپ کر رہا ہوں، لیکن میں نے چاشت پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے جو نماز کی آپ ایک ترتیب بنائیں گے رمضان المبارک کے اندر، میں اس کے حوالے سے ترغیبی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ ہم اس وقت دیکھیں گے۔ پھر میں نے اس مہینے میں تلاوت کرنی ہے، تو میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے؟ جیسے آپ اپنے پاس اپنا ایک معاملہ سیٹ کر لے کہ جی میں نے اس رمضان میں 2 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں، یا میں نے اس رمضان میں 4 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں، میں نے اس میں 5 قرآن مجید، اب 5 تو ہوں، اس سے اوپر جتنے بھی ہو جائے، لیکن 5 لازمی ہونے ہیں۔ لیکن وہ میں نے کرنے کیسے ہیں؟ میں نے فجر کے بعد پڑھنا ہے یا فجر سے پہلے پڑھنا ہے؟ میں نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے پڑھنا ہے؟ میں نے عصر کے بعد پڑھنا ہے، عصر سے پہلے پڑھنا ہے؟ اسی طریقے سے عشاء کے بعد تراویح کے فوراً بعد میں نے گھر آ جانا ہے، یا کچھ دیر میں نے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے؟
اسی طریقے سے میں نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، قرآن سننا میں نے کہاں پر ہے، اس کی ایک ترتیب اپنے پاس رکھیں جو آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ذکر اللہ اپنے پاس نوٹ کریں کہ میں نے اس رمضان میں کتنی تسبیحات کرنی ہے۔ استغفار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذکر کی ترغیب کثرت سے دی کہ رمضان میں کرو، کہ استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ چلیں اس رمضان میں نے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ اپنا ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ لوگ 70,000 پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ 70,000 کا ایک حصہ یعنی 10,000 کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں نے اس کے لیے مجھے کاؤنٹر خریدنا ہے، میرے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے، یا میرے پاس تسبیح ہونی چاہیے، بڑے دانوں والی، چھوٹے دانوں والی، جو میں تسبیح آرام سے ہینڈل کر سکتا ہوں، ایسی تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ ذکر کون سا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، وہ ذکر آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے کہ روزانہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، روزانہ میں نے اتنی تسبیح کرنی ہے، روزانہ میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ اذکار کے حوالے سے رمضان کے اندر میں ترغیبی حوالے سے مشکات کا درس شروع کروں گا، انشاءاللہ اس کے اندر وہ کافی ساری باتیں آئیں گی، لیکن آپ ان سب باتوں کے اندر مت آئیں، بلکہ صرف یہ نوٹ کریں کہ میں نے کون سا ذکر کرنا ہے۔ جس کا شیخ ہے مشائخ ذکر بتائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذکر تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنا ذکر آپ رکھیں کہ مجھے ذکر کتنا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن مجید ہی پڑھ رہا ہوں، بلکہ ذکر بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں ہوگی، روزہ ہو گیا، نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر ہو گیا۔ اگلی 4 باتیں میں پھر بتاتا ہوں۔ اپنے پاس ترتیب بنانی ہے کہ میں نے کون سی دعائیں کرنی ہیں، کون سی دعائیں مانگنی ہے، اور جو دعائیں پڑھنی ہیں جیسے مناجات مقبول میں نے پڑھنی ہے، دلائل الخیرات روزانہ پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو دعائیں ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کریں کہ میرے فلاں عزیز ہیں بیمار رہتے ہیں، میرے فلاں دوست ہیں، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ حافظ بن گیا ہے، حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، میری بیٹی ہے وہ فلاں کتابیں پڑھ رہی ہے، فلاں کورس کر رہی ہے، اس کے لیے میں نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو وہ دعائیں آپ اپنے پاس نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ حضرات اپنی دعائیں نوٹ کر کے کچھ اس میں سے اس طرح کا اپنے پاس نوٹ کر کے محفوظ کر لیں کہ یہ دعائیں آپ نے لکھنی ہے، اور جس کا شیخ ہے ان کو دکھا بھی دیں کہ اس رمضان میں نے یہ دعائیں کرنی ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں نے کون سی دعائیں کرنی ہیں۔ کہ بعض مرتبہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بہت سی باتیں اس کو یاد نہیں آتی، تو اس کے پاس وہ پرچہ ہونا چاہیے جس پہ اس نے دعائیں لکھی ہوئی ہوں۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس وقت انسان عام طور پہ دعا کو بھول جاتا ہے، جب اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آسانی سے کر لے گا۔ چھٹی چیز ہے کہ آپ نے نوکری پر جانا ہے اور گھر کی خواتین نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، تو وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے کہ میرے نوکری کے اوقات کتنے ہیں۔ عام طور پر رخصت مل چکی ہوتی ہے نوکریوں وغیرہ سے، تو اس کا آپ نے ترتیب اپنے طور پہ بنانی ہے کہ نوکری پہ میں نے کتنا وقت دینا ہے۔ کوئی مزدور آدمی ہے تو وہ اپنے مالک سے بات کرے کہ میں نے رات کو کام کروں گا، دن کو کام نہیں کر سکتا۔ اس نوعیت کی بات ہے کہ کوئی رات کا کوئی کام ایسا ہے جو رات کے وقت ہو سکتا ہے تو رات کو کر لے اور دن میں اپنا آرام کر لے۔ کوئی آزاد آدمی ہے، اگر کوئی نوکر ملازم ہے اور اس کو اپنے ملازمت کے کام پر ہی جانا پڑے گا تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ایسی ترتیب بنائے کہ کچھ اس کے معمولات بڑھ جائیں۔ سحری اور افطاری میں کھانے پینے کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں الگ سے بات کروں گا، کھانے اور پینے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ اس آرام کی آپ اپنی نوکری، اپنے گھر کے کام کاج کو دیکھ کے ایک ترتیب بنائیں گے، کچھ اوپر میں نے بتا دیا، کچھ یہاں پہ کافی ہے۔ صدقہ، نویں چیز ہے صدقہ۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ جو آپ نے دینا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ جو دینا ہے، اس صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے روزانہ آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ نکال کے ایسا کرنا ہے کہ گھر میں ایک گلک بنا لیں، گھر میں ایک باکس بنا لیں، اس باکس کے اندر سب لوگ مل کے بچوں کے لیے متعین کر دیں کہ آپ نے 10 روپے ڈالنے ہیں، آپ نے 20 روپے ڈالنے ہیں، آپ نے 50 روپے ڈالنے ہیں، خود کا متعین کر لیں کہ میں نے 1000 روپے ڈالنے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ، جیسے میری 25,000 زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں نے 25,000 زکوٰۃ کس تاریخ کو دینی ہے اور کہاں پر دینی ہے، وہ ہر بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ جن کا حساب نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ کسی صحیح عالم سے رہنمائی لے لیں کہ مجھے زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور کہاں پہ دینی ہے۔ رمضان المبارک کے میرے درس زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھایا گیا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ضروری اور اہم مسائل ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں اس کو۔ اسی طرح سے صدقہ نکالنے کی رمضان میں عادت ڈالنی چاہیے کہ خیر الصدقۃ
صدقۃ رمضان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں روزانہ صدقہ دیا جائے، اور آخری راتوں میں روزانہ کوشش کریں کہ رات میں بھی صدقہ نکالیں، بھلے سے 10 روپے ہو یا 20 روپے ہو، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، اور سخی آدمی اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اور صدقہ دینے والے اللہ کے شمار میں سخی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری چیز ہماری رمضان کی تیاری میں کہ ہم نے بچوں کو کب وقت دینا ہے۔ کچھ لوگ اکیلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اکیلے اس سفر کو کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی اپنے ترتیب بنانی ہے کہ بچوں کو وقت کیسے دینا ہے، اس نوعیت کی اور چیزیں ہیں۔ تو یہ ہوگی ہم نے تیاری کیا کیا کرنی ہے، یہ بات یہاں پر مکمل ہوگی۔ یہ باتیں میں نوٹ کر کے بھی آپ حضرات کو بھیج دوں گا، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ۔